مجھے نام دینا مقام دے، مجھے لاکھ دینا کروڑ دے، مجھے نام دے۔ یہ کمال علم و ہنر نہیں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، وہ سنور گیا وہ سنور گیا، جسے تھام لے وہ جڑ گیا، جسے چھوڑ دے مجھے نام دے۔ تیری ایک نگاہ کو ترس رہا ہے نظیر، بسم النیم جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ ہم نے خطبات کمال ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ان تمام ویڈیوز کے اقتباسات ہفتہ وار ماہانہ جو اجتماع ہوئے، اجتماع میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خطابات تھے، وہ ایک کتاب کی صورت میں خطبات کمال میں قلم بند کیے ہیں صاحبزادہ حضرت قاضی مراد کمال مدظ اعلیٰ نے۔ اور پچھلی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی وہ 16 فروری 1990 کی تھی، اور اس کا پارٹ 1 جو تھا، یعنی ایک حصہ جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ کے گوش و گزار کر چکے ہیں۔ اب ہم دوسرا حصہ اور آخری حصہ گوش و گزار کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے دل کی 2 کھڑکیاں ہیں، ایک جسمانی حواس خمسہ کے ذریعے عالم اجسام کی طرف کھلتی ہے، اور دوسری روح کے لطائف کی بیداری کے بعد عالم ارواح کی طرف کھلتی ہے، اور دل روحانی مناظر دیکھنے لگتا ہے۔ آپ جو خواب دیکھتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی خوابیں ہیں، وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت فقیر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اور یہ دوسری کھڑکی اکثر اس وقت کھلتی ہے جبکہ ظاہری حواس معطل ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی سو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق اگر آدمی دل میں اللہ 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 کرنے لگے اور زبان بند کر دے اور ظاہری حواس کو معطل کر دے، تو یہ کھڑکی حالت بیداری میں بھی کھل جاتی ہے، اور آدمی یہی مناظر بیداری میں بھی دیکھنے لگتا ہے۔ ان روحانی مناظر کا مشاہدہ کشف کہلاتا ہے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، چونکہ کشف ایک قلبی کیفیت ہے، اور بعض اوقات اپنے دل میں ہی جگہ پانے والی شے عالم مثال میں نظر آ جاتی ہے، اپنے ہی خیالات بول اٹھتے ہیں، اس لیے کشف کبھی بھی غلطی کے احتمالات سے پاک نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اسی لیے کشف کو شرعی احکام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، البتہ یہ ایک اضافی انعام ضرور ہے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اسلامی کشف یہ نہیں ہے کہ آپ کو آنے والے حالات کی خبر ہو جائے یا دنیاوی معاملات کی نشاندہی ہو جائے اور خفیہ چیزوں کا علم ہو جائے، بلکہ یہ ان ضروریات دین و ایمان کے مشاہدے کا نام ہے جن کو دیکھ لینے کے بعد آدمی کا علم الیقین عین الیقین میں بدل جاتا ہے۔
مثلاً انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت، جنت و دوزخ، لوح محفوظ، ملائکہ نظر آ جائیں وغیرہ، قیامت کا منظر نظر آ جائے وغیرہ۔ حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں اسلامی کشف میں بھی غلطی کا اور شیطانی مداخلت کا احتمال ہے، اس لیے صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے 4 چیزوں کو معیار حق قرار دیا ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، قرآن پاک کی زیارت، تیسرا کعبہ شریف کی زیارت، چوتھا روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ ان 4 چیزوں کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، اس لیے ان کی زیارت کرنے والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا کشف اللہ کی جانب سے ہے۔ بعض لوگ ان 4 چیزوں کے متعلق بھی یہ قیاس آرائی کرتے ہیں کہ یہ مناظر جنات دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں بھی مشکوک ہو جائیں تو پھر کشف کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، اور اسلاف صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی ہزاروں کیفیات جو تصوف کا سرمایہ ہیں بے اصل ہو کر رہ جاتی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں یہ اسلامی کشف 2 طرح سے حاصل ہوتا ہے، یا تو زبردست مجاہدات کر کے نفس کے زور کو توڑا جائے اور دنیا سے کٹ کر ذکر الہی میں محویت حاصل کی جائے، اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی ولی کامل کی توجہ حاصل کی جائے تو آدمی یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں حاصل کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کا دوسرا جو آپ کا خطاب تھا 16 فروری 1990 کا، وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ سے اگلے خطاب میں ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔